آواز بلند تر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی مخدومۃ نوع الانسان معصومۃ کل زمان بلقیس حجرۃ تقدیس الجلال وآسیۃ تکمیل کل کمال وکوكب سبیل القبول وشمعۃ مجلسۃ الرسول بنت القلم والنون والکتاب المكنون والسر البین کاف والنون ودلیل ارادت علی کن فیکون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ حافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام العباس ام ابیہا السیدہ ولعن اللہ اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صلوات دعا ہے مالک کونین رب العزت مالکان عزت کے صدقے سے جتنے بھی احباب مومنین و مومنات آج کی اس ذکر کریم کربلا کی محفل میں شریک ہوئے ہیں تمام کی توفیقات میں اضافہ آپ تمام کی وہ جو دعائیں آپ اپنے دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں ذہنوں میں سوچ کے بیٹھے ہیں جو زبان تک رکی ہوئی ہیں میرا مالک پاک اللہ آل محمد کی ذکر کی عزت کے صدقے سے وہ قبول فرمائے جو بیمار ہیں بیماروں کو گھروں میں چھوڑ کے آئے ہیں یا کسی بیمار کی وجہ سے پریشان ہیں یا ایک مومن مخصوص جعفر نذیر میرا مالک انہیں مکمل صحت عطا فرمائے سید آصف شاہ صاحب سید فروخ شاہ صاحب کو صحت کلی عطا فرمائے ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے ہمیں حقیقی معنوں میں امام حسین کا زادار سیدہ کا طرفدار اور مولا علی کا پیروکار بننے کی توفیق ہمارا خاتمہ بالعقیدہ بالایمان فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی الولی مجالد قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے ہمارے آقا و مولا کا قرب نصیب فرمائے ہمارا شمار مولا کے نوکروں میں فرمائے مولا کے ظہور میں جلدی فرمائے دعائیں قبول کروانے کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بہتر صلوات تلاوت فرمائے سلسلہ گفتگو جو پہلی مجلس سے شروع ہوا
اس میں خداوند متعال سورہ مبارکہ البقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ولی ہے جو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف خدا نے ولی کی یہ طاقت بتائی ہے کہ جو بھی اللہ کا ولی ہو وہ روشنی تک چھوڑ آتا ہے۔ خدا نے اللہ کے ولی کی یہ طاقت بتائی ہے کہ اللہ کا ولی کبھی رستے میں نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ روشنی تک لے کے جاتا ہے، وہ نور تک لے کے جاتا ہے۔ کل کی گفتگو اس نہج پہ آ کر رک گئی تھی کہ آخر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو علی ولی اللہ سے دشمنی کیا ہے۔ یہاں سے گفتگو کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ عرب کا اندھیرا تھا، چاروں طرف جہالت ہی جہالت تھی، تاریکیوں کا راج تھا، ظلم ہی ظلم تھا، بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی، ماں کا احترام نہیں تھا، رشتوں کا تقدس نہیں تھا۔ اس قدر خطرناک ماحول میں میرے نبی نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے عرب کے ان جاہلوں کو، عرب کے کفار کو انسانیت کے سانچے میں ایسا ڈھالا کہ وہ پہلے تو حیوان تھے، پھر انسان ہوئے، پھر مسلمان ہوئے، پھر صحبت پیغمبر پہ آئے، اور پھر انہیں رضی اللہ بنا دیا۔ شفقت ہے میرے نبی کی، اتنا احسان ہے میرے نبی کا، کس قدر میرے نبی کا انسانیت پہ احسان ہے کہ کن کو کس معاشرے سے اٹھا کے کس بلندی پہ بٹھا۔ آج وہ لوگ جنہوں نے اس مشکل دور میں نبی کا ساتھ دیا، آج ان کی عزت بھی ہے۔ آج کے اتنے 100 سال گزرنے کے بعد آج مسلمان انہیں بہتر لفظوں میں یاد بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی کا ساتھ دیا۔ لیکن اب ایک روش جو چل پڑی ہے کہ آپ اہل بیت اور صحابہ کا تقابل کروائیں، تو یہ بنتا ہی نہیں۔ اہل بیت نبی کا خاندان ہے، نبی کا خون ہے، نبی کے اہل و عیال ہیں، صحابہ نبی کے دوست ہیں، نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے جانسار ہیں، نبی کے غلام ہیں۔ اہل بیت کو اہل بیت رہنے دیں، صحابہ کو صحابہ رہنے دیں۔ کتاب کبھی بھی قرآن کی جگہ پہ نہیں رکھی جاتی۔ کتاب کا احترام کتاب کا ہے، قرآن کا تقدس قرآن ہے۔ آپ کتاب کی عزت کر سکتے ہیں، قرآن کے برابر نہیں رکھ سکتے۔ صحابی صحابی ہیں، اہل بیت اہل بیت۔ اس موضوع کے اندر چلا گیا تو یہیں پہ تقریر رک جائے گی، مجھے کہیں اور بڑھنا ہے۔ ایک ہی جملے سے پورے اپنے مجمع کو ساتھ لے کے چلے چلتے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ جو نبی سے پیار کرتے تھے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرتا تھا صحابی اہل بیت۔ رسالت مآب نے میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ مکہ فتح کر لیا، تلوار سے فتح نہیں ہوا، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی۔ مکہ میں ایک قطرہ خون بہائے بغیر میرے نبی نے مکہ فتح کر دیا۔ اور یہ اس دور میں پہلی جنگ تھی جو فتح بھی ہوئی اور خون بھی نہیں بہا۔ اس سے پہلے عربوں میں جنگیں ہوتی تھیں، قتل و غارت ہوتی تھی، سر کاٹے جاتے تھے، قیدی بنایا جاتا تھا، گھروں کو ویران کیا جاتا تھا، شہروں کو جلایا جاتا تھا۔ میرے نبی نے جب مکہ فتح کیا کوئی خون نہیں بہا، کوئی آگ نہیں لگی، کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں لگی، مکہ فتح ہو گیا۔
کردار مصطفیٰ کے سبحان اللہ. نبی نے جب اپنے کردار سے، اب میں ہسٹری کا سفر شروع کرنے لگا ہوں، قرآن سے نکل کے اب ہم تاریخ کے جنگل میں گھسنے لگے، اور یقین کیجئے تاریخ کا جنگل بڑا گھناؤنا ہے، بڑا ڈراؤنا سا جنگل ہے. اس میں آپ کو ہر طرح کی جھاڑی ملے گی، اس میں سے رستہ تلاش کرنا یہ بہت مشکل ترین اور دقیق ترین مرحلہ ہے. کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں بڑی آسانی سے کوئی ہسٹری کا چیپٹر آپ کے سامنے پڑھوں گا، یہ میرے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ تاریخ کے سمندر سے گزرنا اور حقائق کے موتیوں کو نکالنا اور آپ کے اذہان تک پہنچانا. رسالت مآب نے مکہ فتح کر لیا. مکہ فتح کرنے کے بعد رسالت مآب نے پھر جو اگلا معرکہ آیا، وہ اگلا معرکہ یہ آیا کہ مکہ کے جتنے قبیلے تھے انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن دو قبائل ایسے تھے جنہوں نے رسالت مآب کے ساتھ مقابلہ کرنے کا سوچا. انہوں نے لشکر بندی کی اور یہ طائف میں چلے گئے. رسالت مآب نے ان کا تعاقب کیا، 1 مہینے تک طائف کا محاصرہ کیا. طائف کا محاصرہ کرنے کے بعد آخر انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا، انہوں نے بھی نبی کو تسلیم کر دیا. جب رسالت مآب وہاں سے نکلنے لگے ہیں تو اب وہاں سے ایک اچھا خاصا بیت المال یا اچھا خاصا مال غنیمت اسلام کے ہاتھ آ گیا تھا. یہ میں تاریخ کے ہلکے ہلکے رخ پڑھوں گا اور اس میں سے آپ کو نتیجہ نکال کے بتاؤں. کل میں نے ایک رخ پڑھا تھا کہ 2 مکہ کے بوڑھے کھڑے تھے، ایک نبی کا رشتہ دار تھا، میں نے پڑھا تھا کہ وہ دونوں نظریات تھے. اب ایک نظریہ میں اور پڑھنے لگا. جب رسالت مآب طائف سے واپس آ رہے تھے تو رسالت مآب کے ساتھ اب مکہ کے لوگ جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کلمہ پڑھا ہے، اور وہ مدینہ کے لوگ جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا تھا. یہ دونوں گروہ ساتھ تھے. انہیں انصار کہا جاتا تھا، انہیں مہاجر کہا جاتا. رسالت مآب جب ان کو لے کے نکلے ہیں طائف سے تو رسالت مآب نے کہا کہ یہ مال غنیمت تقسیم کرو. تو رسالت مآب نے کہا کہ مکہ والوں کو دگنا حصہ دو. مدینے کے لوگوں کو 1 حصہ ملا جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، انہیں زیادہ مال دیا گیا. حتیٰ کہ کتابیں لکھتی ہیں کہ 100 اونٹ ایک شخص کو مل گیا. جب انہیں اتنی زیادہ مال غنیمت ملا تو مدینہ کے لوگوں نے آ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کا کلمہ نہیں چھوڑنے لگے، شک بھی آپ پہ نہیں کرتے، سوال کرنے کا حق رکھتے. ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا جب یہ آپ کے مخالف تھے، ہم نے گھر دیے تھے جب انہوں نے نکالا تھا، ہم نے آپ کا اتنا ساتھ دیا، لیکن آج آپ نے پہلے مرحلے پہ جہاں مال غنیمت تقسیم کی تو آپ نے انہیں زیادہ حصہ کیوں دے دیا؟ 2 مزاج پڑھنے لگا ہوں اسلام کے، 2 چہرے پڑھنے لگا، 2 رخ پڑھنے لگا. رسالت مآب نے کہا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم نے مجھ سے پیار کیا ہے. میں نے انہیں زیادہ مال اس لیے دیا ہے کیونکہ ابھی تازہ انہوں نے اپنے خداؤں کو چھوڑا ہے. جسے کل کی تقریر یاد ہے، موضوع تو اسی طرح چل رہا ہے. ابھی تازہ یہ اپنے خداؤں کو چھوڑ کے آئے. ابھی ان کے دلوں میں وہ زخم ہے. میں چاہتا ہوں اگر یہ متاع دنیا کے لالچ میں مسلمان ہوئے ہیں، مال دنیا کے لالچ میں مسلمان ہوئے ہیں، تو پھر ان کا لالچ مکمل ہو جائے، تو لہٰذا ان کو زیادہ دے دیا. اب رسالت مآب نے جو اگلا جملہ کہا، رسالت مآب نے کہا سنو، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہیں بھی مال دنیا ہی ملے تو کیا تمہارے اوپر میرا یہ کرم نہیں ہے کہ مکہ والے جب اپنے گھروں کو واپس مکہ جا رہے ہیں اور تم مدینہ جا رہے ہیں، کتنا بڑا فرق ہے کہ وہ اونٹ اور بکریوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تم محمد کے ساتھ جا رہے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے کہ ان کے ہمراہ اونٹ گھوڑے اور بکریاں ہیں، تمہارے ہمراہ تمہارا نبی. اب بتاؤ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا میرے ہمراہ کام کرنا چاہتے ہو؟ مدینہ کے لوگوں نے معذرت کی، کہا کہ ہم اسی بات پہ خوش ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ. اب آپ کو ہم نے مکہ نہیں جانے دیں چاہے وہ مسلمان ہو بھی گئے. اب آپ مدینہ ہی رہیں گے. رسالت مآب ان کے ساتھ مدینہ چلے گئے، مدینہ آباد ہو گیا. پہلا مرحلہ آ گیا، بدر ہو گئی، احد ہو گئے. مجھے یہاں تک نہیں کیونکہ بہت لمبا سفر طے کرنا ہے،
میں اب نتیجے پہ آنے لگا ہوں کہ علی ولی اللہ کی دشمنی کیا تھی. کل میں نے بڑا جلدی پڑھا کہ امیر المومنین نے بدر میں اکیلا علی, ادھر 1000 کافر 313 مسلمان, ان کے پاس گھوڑے, ان کے پاس کچھ کے پاس گھوڑے کچھ کھالے, وہ پورا لشکر لے کے آئے تھے. اکیلے علی, اکیلے علی نے 1000 سے مقابلہ کیا. بدر کی جنگ میں اکیلے امیر المومنین نے ولید ابن عتبہ کو مارا, عاص ابن سعید کو مارا, عتبہ ابن نوفل کو مارا, نوفل ابن خیلد کو مارا, حارث ابن زمہ کو مارا, زمہ ابن اسود کو مارا, لوزہ ابن ربیہ کو مارا, سعد ابن دار کو مارا, حاتم ابن کعب کو مارا, زید ابن ولید کو مارا. اکیلے علی نے کفار. چلے میں اگر تو میں بدر کی جنگ ہی نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, میں بڑی جلدی میں گزر جاتا ہوں. بس آخری جملہ مجھے یہ سن لینا کہ بدر کی جنگ میں جو مر گئے وہ تو مر گئے, جو بچ کے مکہ پہنچے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے بھاگے کیوں تھے, ہر کوئی کہہ رہا تھا علی میرے پیچھے تھا. مکہ فتح ہو چکا. اب رسالت مآب بدر, احد, فتح مکہ, خیبر, علی, خندق, ہر جگہ پہ علی نظر, ہر میدان میں علی نظر. حتیٰ کہ رسالت مآب اپنے 23 سال مدینہ میں مکمل کر چکا. 40 سال مکہ کے, 23 سال مدینہ. رسالت مآب اپنا پہلا اور آخری حج پڑھنے کے لیے دوبارہ مکہ جاتے. ایک بہت بڑا جنب وفیر رسول کے ساتھ آتا ہے, کیونکہ رسالت میں آپ کہہ چکے ہوتے ہیں کہ یہ میرا آخری حج ہے. ہر کسی مسلمان کی خواہش تھی یہ حج نبی کے ساتھ, یہ حج نبی کے ساتھ, یہ حج نبی کے ساتھ. رسالت میں آپ احکامات حج بجا لاتے ہیں. حج کی ادائیگی کے بعد, فریضہ حج کو ادا کرنے کے بعد رسول حدود مکہ سے نکلتے. حدود مکہ سے نکلتے ایک مقام پہ اللہ کے رسول کو روکا جاتا ہے بحکم پروردگار. اب میں نے آیت کا آج ایک رخ پڑھنا ہے. آیت آپ کے ذہن میں نے 4 دن میں ذہن نشین کر دی ہے. اللہ وہ ولی ہے جو ظلمتوں سے نکالتا ہے, نور پہ لے کے جاتا ہے. کافروں کے ولی جو ہے وہ کیا کام کرتے ہیں, شیطان کیا کرتا ہے, وہ بندوں کو نور سے نکال کے ظلمتوں پہ لے کے آتا ہے. 3 دن میں نے محنت کی ہے, چاند رات کی پہلی مجلس عزاداری کی. 3 دن میں نے محنت کی ہے اور 3 دن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اندھیروں سے لوگ نور کی طرف کیسے آئے, تاریکیوں سے لوگ روشنی کی طرف کیسے آئے. آج پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ لوگ نور سے دوبارہ اندھیرے کی طرف کیسے گئے. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جو پہلا مرحلہ تھا نا, یہ سب نے مانا ہے. یہ کوئی خطرناک گوشہ نہیں تھا. اس کو ہر فرقے نے تسلیم کیا کہ ہاں جی ایسے مسلمان ہوئے تھے, جی بالکل ایسے ہوا تھا. یہ مشکل ترین کام یہ ہے کہ دوبارہ مسلمان کافر کا بو ہے. کافر کا وہ میں تاریخ کے ایک ایک واقعے پہ رکتا رہا, جو ایک ایک مجلس پڑھ سکتا تھا اور وقت گزار سکتا تھا. میں نے تاریخ کے کسی واقعے کا سہارا نہیں لیا کیونکہ مجھے نتیجے کی منزل تک آپ کو لے کے جانا ہے. آج میں پہلا مرحلہ پڑھنے لگا ہوں کہ میں نے 3 دنوں میں پڑھا ہے کہ کافر مسلمان کیسے ہوئے. آج پڑھنے لگا ہوں مسلمان پھر کافر کیسے ہوئے. رسالت مآب کو غدیر کے چوک میں روک دیا. خدا نے کہا یہاں رک جا, یہاں تجھے رکنا ہوگا, یہاں ایک بہت اہم اعلان کرنا ہے, یہاں تو نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے. ادھر رسول نے 1.25 لاکھ حاجیوں کی موجودگی میں امیر المومنین کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے بلند کیا, مان کن تو مولا فحاز علی المولا کا اعلان ہوا. ادھر اعلان ہو گیا, لوگوں کے چہرے زرد ہوئے. یہ کیا ہوا, ہم نے تو سمجھا تھا کہ اب علی نہیں آئے گا اسلام میں. یہ کیا ہو گیا, اس کا مطلب نبی کے جانے کے بعد اب علی کو ماننا پڑے گا, محمد رسول اللہ کے بعد اب علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. ابھی بندوں کے دلوں میں علی ولی اللہ کی دشمنی نے پہلی انگڑائی لی تھی. یہ جبریل یا کی آیت پہنچا دی. خدا کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کافر تیرے دین سے مایوس.
تیرے دین سے رکھو علماء اسلام کے سروں پہ قرآن. غدیر میں کون کافر تھا؟ کافر تو مکے مر گئے. یہ سورہ معاہدہ کی آیت ہے کہ آج کے دن الیوم خاص دن. صرف یوم نہیں کہا, الیوم الف لام لگا دیا, آج کا مخصوص دن. کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے, یہ پھر گئے تیرے دین سے. تو نے ولی بن کے ان کو ظلمتوں سے نکال کے نور پہ لے کے آیا تھا. شیطان ان کا ولی بن گیا ہے. اس کا مطلب جو علی ولی اللہ نہ پڑھے, شیطان ان کا ولی بن گیا. ولی کے بغیر کوئی بھی نہیں ہے. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ولی ضرور ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ صرف مومنوں کے ولی ہیں, مومنوں کے بھی ولی ہیں, کافروں کے بھی ولی ہیں. یہ پھر گئے تیرے دین سے. اور باقاعدہ غدیر میں رو کے خدا نے کیا کہا تھا؟ خدا نے کہا میرا حبیب تو یہ اعلان پہنچا, منوانا صرف پہنچا, منوانا تیرا کام نہیں. ضد نہ کیا کرو کہ ہر بندہ علی ولی اللہ پڑھے. جب اللہ نے رسول سے نہیں کہا کہ منوا, صرف پہنچا, صرف تو نے پہنچانا ہے. اب یہاں پہ رسالت امام نے جب دیا خطبہ تو خطبہ دینے میں رسول نے فوراً علی ولی اللہ نہیں پڑھا دیا, فوراً من کن تو مولا نہیں کہہ دیا. پہلے رسالت امام نے پورا خطبہ پڑھا. اچھا, اس سے تھوڑے دن پہلے نبی خطبہ پڑھ چکے. تھوڑے دن سے مراد کیا؟ ابھی تھوڑی ٹائم پہلے, ایک دن پہلے خطبہ حج دے چکے ہیں. تو میرے اللہ اگر یہ آیت بھیجنی تھی تو وہاں بھیج دیتا. تھا بھی حدود حرم میں, خطبہ حج میں ہی علی کی ولایت کا اعلان کر دیتا. خدا نے کہا نہیں, مجھے خبر تھی. خطبہ حج میں نبی نے کرنی تھی شریعت کی باتیں, نبی نے کرنی تھی دین کی باتیں, نبی نے کرنی تھی عبادت کی باتیں, نبی نے عبادت کی باتیں بتانی تھی, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دیا کرنا, اللہ کے گھر کا طواف کیا کرنا, میرے بعد یہ کرنا. اگر انہی میں علی کی ولایت کر دیتا تو قیامت تک یہ بندے کہہ رہے جس طرح باقی عبادتیں ہیں ایسے ہی علی کی ولایت. فرمایا نہیں, اگر علی ولی اللہ پہنچانا ہے مجمع بھی علیحدہ سجا, منبر بھی کوئی الگ سا بنا, خطبہ بھی الگ دے. آج بندے کہتے جی مجلس امام حسین کی ہوتی ہے تو چاہیے نا ذاکروں کو, خطیبوں کو کہ جب مجمع آئی جاتے نماز کی باتیں کیا کریں, روزے کی باتیں کیا کریں, زکات کی بات. یہ علی کے فضائل ہی پڑھتے رہتے ہیں, صرف علی کے فضائل ہی پڑھتے رہتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. اللہ نے محمد کا قانون دیا تھا, جب مجمع علی کے نام پہ آئے تو پھر صرف علی ہی. بفضل پنسل پاک ایڈم بم نارا علی کے نام پہ ایڈم صرف علی سنا. رسالت امام نے بہت لمبا جوڑا خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد رسول نے بندوں کو کیسے گھیرا, رسول سیدھا من کن تو مولا نہیں کہا. رسالت امام نے پہلا جملہ کہا اللہ ہو مولانا. سب کے چہرے خوش. کیا مطلب؟ اللہ میرا مولا ہے. سب نے کہا بے شک. فرمایا انا مولاکم, میں تمہارا مولا ہوں. اختلاف پڑھنے لگا علی ولی اللہ کا. رسول نے کہا اللہ مولانا یعنی کہ لا الہ الا اللہ. سب نے کہا بے شک. انا مولاکم محمد رسول اللہ. سب نے کہا بے شک. فرمایا من کن تو مولا ہو.
اللہ میرا مولا، یہ نہیں کہ اللہ مولاکم، اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا۔ شاعر نظم نہیں پڑھا، نبی کہہ رہا اللہ ہو مولانا، اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا۔ رسول دنیا کو لینے کا طریقہ بتایا، سیدھے اللہ تک نہیں جانا۔ صرف اللہ، اللہ ہی اللہ، درمیان میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا سیدھے اللہ تک کیسے جا سکتے؟ اللہ ہو مولانا وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، وہ مجھے دے گا۔ یہ ہے طلب اور رسد، یہ ہے مانگنا اور دینا۔ تم نے مجھ تک آنا ہے، اس نے بھی مجھ تک آنا ہے۔ غدیر میں دیکھو کہ صرف ولایت نہیں پہنچ رہی، تینوں ولیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ مولانا انا مولاکم من کنت مولا، اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا، پھر جس کا میں مولا جب تک آخری بندہ نہیں سمجھے گا میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ یہاں میں نے بہت بہتر نتیجہ دینا، نتیجہ میں نے ضائع نہیں کرنا جلدی۔ رسول نے کہا اللہ صرف میرا مولا، اللہ مولانا، اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا، جس کا میں اس کا علی مولا، یعنی کہ میں بھی تمہارا مولا، علی بھی تمہارا مولا۔ میری اور علی کی مولائیت تم پر ہے، اللہ ہمیں مولا نہیں کہتا، نہ میں اللہ کا مولا نہ علی اللہ کا مولا، کیا بات، اللہ ہمارا مولا، تمہارے ہم مولا، ہمارا صرف اللہ مولا، ہماری مولائیت سے صرف اللہ باہر ہے، اس پہ واجب نہیں کہ وہ ہمیں مولا کہے، تم پہ واجب ہے تم ہمیں مولا کرو۔ یہ میرے بدے ہاتھ ہے، میں نے 3-4 منٹ جملہ روکا ہے، اب جملے کو کوئی ایک بندہ ضائع نہ کرے۔ فرمایا اللہ میرا مولا ہے، یعنی کہ ہمیں مولا نہ ماننے کے لیے صرف اللہ ہونا پڑتا ہے، ہمیں مولا نہ ماننے کے لیے صرف اللہ ہونا پڑتا ہے۔ خدا بھی چاہتا تھا میرا محمد نے ایسے علی کی ولایت بنوا کہ اگر کوئی علی کو مولا نہ مانے اس کا مطلب اس نے خود کو اللہ کا شریک نے علی کے ساتھ کسی کو مولا مانا۔ وانا مولاکم من کنت مولا یا ایھا رسول بلغ، سورہ مائدہ، اے میرا رسول پہنچا ما انزل علیک، وہ جو ہم نے تم پر نازل کیا تھا، فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ، اگر تو نے یہ نہ کر کے دکھایا تو تم نے رسالت کو نہ پہنچایا۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کہ اگر دیکھیں ہمیشہ برعکس سے بھی کوئی چیز سمجھی جاتی، اگر رسول معاذ اللہ، میں ایک مثال فرض کر رہا ہوں، اگر رسول علی کی ولایت نہ پہنچاتے تو کیا صرف رسول کی رسالت ختم ہوتی؟ عیسیٰ کی نبوت بھی گئی، موسیٰ کی حیبت بھی گئی، نوح کا تذکرہ بھی گیا، ابراہیم کی خلت بھی گئی، آدم کا ذکر بھی گیا۔ علی کی ولایت نہ پہنچانے سے صرف ایک رسالت نہیں جا رہی، اگر تم نے علی کی ولایت کو نہ پہنچایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، پھر تم نے رسالت کو کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اب آج الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، دین کو اکمل کر دیا۔ اب یہاں پہ پھر رکنا اور یہاں سے بہت بہتر نتیجہ پھر نکلنے لگا۔ آج ہم نے شریعت مکمل نہیں، دین
मुकम्मल। सुभान अल्लाह। अब ये जो चीज मुकम्मल हो रही है ये शुरू कब हुई थी? मैं 1 घंटे के बाद कहूँगी जी अब मैं मजलिस मुकम्मल करने लगा हूँ, इसका मतलब है कि शुरू भी मैंने की थी और अब मुकम्मल होने लगी। जिसको इब्तदा का पता हो वो इंतहा का अंदाजा लगा। जो 5 मिनट पहले मजलिस में है तो उसे क्या पता कि ये मुकम्मल 5 मिनट की थी। जिसने मेरा पहला लफ्ज सुना है कि जब मैं मिंबर पे बैठा उसने इब्तदा भी देखी, इंतहा भी देखी, आगाज भी देखा, इख्तिताम भी देखा। मुकम्मल तब होता है जब किसी को इब्तदा का पता हो। सबने पढ़ दिया मिंबर से, तुमने सबने सुन लिया, दीन मुकम्मल हो गया। दीन मुकम्मल हुआ। दीन शुरू कब हुआ था? दीन रसूल से शुरू नहीं हुआ, दीन आदम से शुरू हुआ। हर नबी के जाने के साथ शरीयतें बदली हैं, दीन नहीं बदला। दीन एक बड़ा सर्कल, शरीयतें उसके अंदर छोटा सर्कल। ये शहर है लंदन, ये पूरा यूके नहीं, ये यूके नहीं, लेकिन ये यूके में है। शरीयतें दीन नहीं होती, दीन के अंदर होती है। हर नबी की शरीयत थी। किसी नबी की शरीयत में 6 महीने के रोजे थे, किसी नबी की शरीयत में 50 नमाजें थी, किसी नबी की शरीयत में हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम था। हर नबी के जाने के बाद 50 नमाजें, किसी की 30 हो गई, 20 हो गई, 10 हो गई। शरीयतें बदली हैं। दीन क्या है? पढ़नी अल्लाह की है, ये दीन है। समझिएगा, दीन क्या है? नमाजों की तरकीब बदली है। नमाज किसकी? हर नबी ने किसकी पढ़वाई? अल्लाह दीन। क़यामत दीन, फरिश्ता दीन, जन्नत दीन। ये जो तसव्वुरात इबादत है जिनकी वजह से इबादतें होती हैं, ये सब दीन है। इबादतें मुकम्मल नहीं हो रही, जिसकी वजह से इबादतें हैं वो दीन मुकम्मल हो रहा है। ऐसा बात मैं खताबत के राय में करूँ तो मेरा ख्याल फिर हम समझ जाएंगे। मसलन आदम तौबा कबूल करवाता रहा, खुदा ने दीन की तकमील की सनद नहीं दी। नूह सफीना नजात लेकर फिरता रहा, खुदा ने नहीं कहा दीन मुकम्मल हो गया। इब्राहिम ने आग को गुलजार किया, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। याकूब यूसुफ की जुदाई में रोता रहा, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। यूसुफ मिस्र का बादशाह बन गया, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। यहया आने से चीर होता रहा, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। सुलेमान मलिका सबा का तख्त उठा लाया, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। ईसा चौथे आसमान पे चला गया, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। मूसा कोहिनूर पे अल्लाह से बातें करता रहा, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। हाथ हो गई है, कायनात में सबसे बड़ा नबी आ गया, खुदा ने नहीं कहा दीन मुकम्मल हो गया। नबी ने मक्का में 40 साल गुजारे, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। मक्का में बुतों को तोड़ा गया, खुदा ने नहीं कहा दीन मुकम्मल हो गया। नमाज का हुक्म आया, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। रोजे का हुक्म आया, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। ज़कात वाजिब हुई, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। मुसलमान अल्लाह के घर का तवाफ करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। मुसलमान तलवारें निकाल के मैदानों में लड़ते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। नबी की इज्जत होती रही, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। नबी का एहतराम होता रहा, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। इधर खुम्मे गदीर पे अली की विलायत का ऐलान हुआ, खुदा ने कहा अब हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। जिस मौलवी से ताल्लुक अच्छा है उसके सर पे कुरान रख के पूछना, जो आदम से दीन शुरू हुआ था अली की विलायत के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मेरी 2 रकअत की नमाज जुज़्वे इबादत का नाम नहीं, तकमीले दीन का नाम। झगड़ा भी इसी बात पे हो रहा है, जुज़ है कि कुल है।
عبادت کے اندر ہوتے ہیں، عبادت دین کے اندر ہوتے ہیں. علی دین کی تکمیل کا نام ہے. شکوں سے نکلو، بحثوں سے نکلو، لڑائیوں سے نکلو، اور سمجھو تو صحیح ولایت علی کیا ہے. رسول کے بعد اللہ کے اختیارات کو تسلیم کرنے کا نام ہے علی کی ولایت. اصول کافی سے بڑی تمہارے مذہب کی کتاب کوئی نہیں ہے. غیبت کے بعد سب سے پہلے لکھی گئی شیعوں کی کتاب ہے، منبر پہ دکھانے کے لیے تیار ہو. میرے چھٹے شہنشاہ نے فرمایا ولایت نہ ولایت اللہ، ہماری ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے. جس نے ہمارے اختیارات کو مانا اس نے اللہ کے اختیار. اللہ تو دیکھا ہی نہیں کسی نے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کے دور کے شیعوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید علی بن ولی اللہ ایک متنازع مسئلہ ہے. اگر ولایت کو تسلیم نہ کیا تو پھر دین میں کچھ بھی تسلیم نہیں. ان اختلافات میں تو یہ ہو گئی کہ دشمن کی زبانیں جو کبھی کچھ بھی نہیں بولتی تھی آج ہر کچھ بول رہے ہیں. کل ایک ملاؤن کا سوشل میڈیا پہ میں نے یہاں سے نکلتے ہی کلپ دیکھا کہ اس نے کہا پھر کیونکہ ہر سال کوئی نہ کوئی ملاؤن، کوئی نہ کوئی شزید زادہ شزید کے دفاع کے لیے نکلتا. کل یہاں سے مجلس پڑھ کے نکلا تو میں نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد اب 24 گھنٹے گزر گئے. میں تو اس بات پہ تھا کہ شاید کوئی ذمہ داری جواب دے دے. پھر ہماری زبان ہوئی تو پھر MI6 کے ایجنٹ، پتہ نہیں کیا کیا فتوے کہاں سے آ جاتے ہیں. اس نے 2 دن سے سوشل میڈیا پہ اپنا ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجا ہوا ہے کہ ہم نے اس نے یزید کے حق میں بڑی لمبی چوڑی تقریر کر دی ہے، فلاں جنگ میں شریک ہوا تھا، لہٰذا اس پہ لعنت نہیں ہونی چاہیے، اس میں تبرہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ریکارڈ کروانے لگا ہوں. میں اپنے حصے کا تو اختیار پڑھوں نا، میں اپنے حصے کی نوکری تو دوں نا، تاکہ اپنے وقت کے میں تو شریک نہ ہو سکوں. تو میں بھی خاموش ہو گیا تھا. میں جانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا لفظ وہی ابراہیم کی آگ بجھانے والے وہ پرندے کے پانی کے کمرے کے بعد، لیکن میں اپنے حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. ہر سال محرم میں کوئی نہ کوئی شزید زیادہ اٹھتا ہے، شزید کے حق میں تقریریں، شزید کے دفاع میں تقریریں. ہمیں پتا ہے تمہیں محرم میں یزید کیوں یاد آتا ہے، ہمیں پتا ہے تمہیں محرم میں یزید کا دفاع کیوں یاد آتا ہے. میں پوری دنیا میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں اگر کسی نے یزید کا دفاع کرنا ہے تو پھر گھروں میں کیمرے لگا کے بند کمروں میں بیٹھ کے یزید کا دفاع نہ کر، کھل کے سامنے آ. اگر یزید کا ذکر کرنا ہے تو پھر ہم حسین کی مجلس کرواتے ہیں، تو یزید کا جلسہ کروا. میں حسین کے نام پہ بندے بلاتا ہوں، تو یزید کے نام پہ بندے بلا. میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، کوئی چیز ہم نے حسین سے زیادہ ہمیں صرف اور صرف اگر عزیز ہے تو محمد والے محمد. جتنے الزام لگانے ہماری ذات پہ لگاؤ، کیا نقصان کر لو. طرح طرح کے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے چہرے پہ میری داڑھی پوری نہیں تھی جب سے میں نے ذکر محمد والے محمد کے لیے عدالتوں کا سامنا کرنا. آج جس بندے کی زبان میں کوئی بات نہیں ہوتی، دیکھے جی یہ کسی ایجنڈے پہ ہیں. اپنی قیمت بتا، میں تجھے قیمت دیتا ہوں. اپنے وطن اپنے بچے چھوڑ کے جان ہتھیلی پہ رکھ کے مذہب کی وکالت کر. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہاں کے قوانین سے آپ واقف ہیں. جو کیسز مجھ پہ بنے ہیں تو کیا میں یہاں پہ اسائلم نہیں کر سکتا؟ نہیں کیا بھی.
وطن جائیں گے اسی طرح منبر پہ دفاع کریں گے. نا امام زمانہ کی صحت و سلامتی ہم کچھ بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم تو اب بھی اس دور کے مجبور ترین لوگ ہیں, ہم سے اب بھی کچھ نہیں ہوگا. پاکستان میں بندہ تو کوئی بیٹھ کے کہہ سکتا ہے یہ پتہ نہیں لندن میں کیا شان و عشرت ہوگی. آؤ آ کے دیکھ لو, نارتھ ہیمپٹن کے امام بارگاہ کے فلیٹ میں رہتا ہوں, کیا عیش و عشرت ہے, کہاں یہاں کون سی بنگلے اور کون سی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس. بچوں کو چھوڑا ہوا ہے, گھر کو چھوڑا ہوا ہے, وطن سے نکلے ہوئے ہیں. صرف کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جب مخبر ہی دشمن کے ساتھ مل جائے, جب گھر سے ہی غداری ہو جائے. اب آج پوری جہاں جہاں صرف قصور کیا تھا. پچھلے سال میں نے محرم سے پہلے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے سب سے زیادہ سامنا مجھے کرنا پڑے گا مشکلات کا. پنجاب کی اسمبلی میں بل پیش ہوا, سب سے پہلے میں نے مذمت کی کہ ہم آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ نے لکھنے دیں گے. ملعون نے سیدہ کی توہین کی, سب سے پہلے پاکستان کی عدالت میں ہم گئے کہ ہم اس ملعون کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے, اس عدالت میں ہمارے سامنے لے کے آؤ, ہم بی بی کا حق عدالت میں سامنے کریں. آج بھی اس کام کے لیے حاضر ہے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, میں منبر پہ کہہ رہا ہوں, اللہ اس بندے کا شمار حسین کے قاتلوں کے ساتھ کرے جس نے کبھی مذہب کی غیرت کا سودا کیا. ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم حسین سے وفادار, اور یہ کوئی پرانی نہیں, ہم نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے. 32 مقدمات میں نے برداشت کی, 6 مہینے میں سزائے موت کی کوٹری میں رہا. کون کون سے مقدمات, کون کون سے الزامات, کہاں کہاں سے نہیں گزرنا پڑا, گزرے. حسین کی ماں نے کل بھی زندہ رکھا ہوا. جب تک زندگی بی بی دے رہی ہے وکالت کرے. مجمع بدل جائیں گے, وطن بدل جائے گا, عقیدہ نہیں بدلے گا. کبھی بھی بادشاہ حسین ہر عزادار کو سلامت رکھے, لیکن بہت بڑا مشکل ہے. ہم نے ہسٹری پڑھی, ابو ذر غفاری کو وطن سے نکال دیا گیا, ربضہ کے صحراؤں میں رہا علی کا نام, جنگلوں میں زندگیاں گزاری ہیں علی کے نام. ایک شخص نے مولا علی سے آ کے کہا تھا یا علی تیری ولایت پہ پہرا دیتا ہوں, فرمایا جنگلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جائے, تجھ پہ سب سے پہلے تیری زندگی تنگ کر دی جائے. علی ولی اللہ تو ہے ہی مشکلوں کا نام. مجھے ایک پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, علی ولی اللہ کا پرچار کرنے والا علی کا کوئی نوکر کسی جگہ پہ تخت میں بیٹھا, شاہیاں ملی, مشکلات, مصیبت. جب یہ کام شروع کیا تھا خطرے کا تب بھی اندازہ. قبلہ مبلغ اعظم کے نواسا یہاں پہ تشریف فرمائے میرے بھائی شجاع. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل خدا کربٹ کربٹ امام حسین کے پیر میں لگا. وہ لوگ جن کے قبروں کی مٹی ہماری جسموں سے زیادہ مہنگی ہے. آج بھی مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا اس شہر سے تعلق ہے جہاں پہ اس فقیر کی قبر ہے. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کہا کرتے تھے, شیعوں میری تقریریں بھول جانا, میرے مناظرے بھول جانا, نام بھولنا تو محمد کی بیٹی کا دربار جانا. جنہوں نے اس دور میں مولانا اسماعیل کے خلاف زبانیں کسی تھیں, آج ان کے بنگلے ٹوٹ گئے, ویرانیاں ہو گئی ہیں ان کی. اس وقت بھی کہتے تھے یہ مولوی اسماعیل, نہیں جی نہیں, یہ کہاں سے آ گیا شیعہ مذہب میں, اس کا شیعہ مذہب سے کیا تعلق ہے. لیکن میرے شہر کی تاریخ گواہ ہے کہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کے جنازے پہ شیعہ اس لیے رو رہے تھے, غیر شیعہ نے بلایا تو ہم کس کو لے کے جائیں گے. سنی وہاں پہ اس لیے رو رہے تھے, عیسائیوں نے بلا لیا تو ہم کس سے لے کے جائیں, قادیانیوں نے بلا لیا تو ہم کس سے لے کے جائیں. لیکن اس قوم کی ہسٹری یہ رہی ہے جس نے حق کی بات کی ہے اسے سڑکوں پہ جان دی. اہل سنت کے پاس ایک مولانا ہے ڈاکٹر طاہر القادری, انہوں نے شیشے کی محل میں بٹھا کے رکھا ہے. انہوں نے چھوڑ دے اپنی نسلوں کی ذمہ داری, قوم جانے, تو صرف ہماری قوم کے لیے لکھ اور بول. اس قوم کے کتنے کتنے قیمتی ہیرے ہیں جو سڑکوں پہ مظلومیت کی موت مر. شہید فاضل علوی کا لہو ابھی تک بول رہا ہے, ناصر آباد کا لہو. لہٰذا ہم نے تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ پچھلوں کے ساتھ کیا بنا تھا. ہمیں پتہ ہے, اندازہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا. لیکن یہ پتہ ہے کہ یہاں جیسے تیسے گزر گئی,
वहां जाकर तो सर उठा के कहेंगे ना, बीबी हमने तेरे हक में समझौता किया। नबी की बेटी जहां तक हो सकता था, आज भी मजलूम है रसूल की बेटी, आज ज्यादा मजलूम। मेरे मालिक ने मुझे सादत की, मैं 3 महीने करबला में रुक के आया हूँ। 3 महीने मुझे बादशाह हुसैन ने मुझे नौकर पे ये करम किया, मुझे अपने घर का मेहमान बनाकर। आज भी नजर जाओ, अली की ज़ियारत का पहला जुमला अस्सलाम अलैका या अव्वल मज़लूम, कायनात के पहले मज़लूम, तुम पर हमारा सलाम। मैं सिर्फ पहली वजह पढ़ूंगा और तुम्हारी चीख निकलेगी। ज़ैनब के खैमे को आग लगी थी अब्बास के जाने के बाद। हुसैन की लाल जिस बंदे को समझ नहीं लगी, मैं दोबारा जुमला पढ़ूं। आलिया के खैमे को आग लगी थी गाजी के जाने के बाद, अली जिंदा था बतूल के दरवाजे को। शाम के बाजारों में सैयदुल साजिदीन के गले में रस्सी ज़ैनब ने पहली बार नहीं देखी, इसने मदीने में बाबे के गले में रस्सी देखी थी। आज से शहादतों का सिलसिला शुरू करते हैं। वक्त बहुत ज्यादा गुजर गया था फजाइल में। कोशिश तो मेरी होती है कि ये रातें रोने की हैं, कोई खाली आंख वापस ना जाए, खुश आंख कोई वापस ना जाए। 2 जुमलों में पढ़ने देना मुझे आज पहली शहादत हुसैन के वकील की। जो तकाज़ा मिंबर है कि शहादतों का आगाज हुसैन के सफीर की शहादत से। हुसैन का वकील जी तो मेरा था कि जनाब मुस्लिम में नकील पूरा पढ़ता, लेकिन क्योंकि मौजू का रब टूट जाता, अब बस यहीं से शुरू करने लगा हूं। अकेला है मुस्लिम कूफा की गली, हक के लिए हमेशा हुसैन के सफीरों को तन्हा किया, अकेला मुस्लिम कूफा की गली। 22,000 अफराद जिन्होंने पहली रात में बैठ की थी, मगर बहन की नमाज पढ़ा के पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं। मुस्लिम कूफे की गलियों में अपनी तलवार को यूं जमीन पर फेरता हुआ बेबसी की तस्वीर बन के कह रहा था, तुमने हुसैन के वकील के साथ अच्छा नहीं किया। एक लम्हे के लिए कैफियत लो कि कोई किसी वतन में मेहमान हो और वहां उसका कोई भी ना हो। ये बेबसी ज़हन में आ गई। मैंने जनाब मुस्लिम का पहला बैन पढ़ा कि मुस्लिम का पहला लोहा था, अपनी दीवार अपनी तलवार की लो कूफे की गलियों पे फेर के कह रहा था, तुमने मुस्लिम के साथ अच्छा नहीं किया। जी मैं दूसरा बैन पढ़ूं मुस्लिम का। मुस्लिम कूफे की दीवार में सर रख के कह रहा था, ज़ैनब सफर में निकल पड़ी, अली की बेटियां बदर से चल पड़ी और कूफे वाले फट गए। वो पहने लेके आ रहा है और इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। बस मैं मुकम्मल शहादत पढ़ूंगा तो 15 से 20 मिनट चाहिए। गड्ढे में गिर गया मुस्लिम। जिसके पास नेजा था वो नेजा मारता, जिसके पास तलवार थी वो तलवार मारता, जिसके पास पत्थर था वो पत्थर मारता। जिस मलौना औरत के पास कुछ भी नहीं था वो घर से पानी उबलता हुआ पानी जख्मी मुस्लिम में फेंक रही थी और गड्ढे में गिरा हुआ मुस्लिम अपने हाथ अपनी आंखों में रख के कह रहा था, आज मेरा अब्बास होता, आज मेरा गाजी होता। तुमने मुझे गरीब समझा, तुमने मुझे तन्हा समझा, तुमने मुझे अकेला समझा। जनाब मुस्लिम को
गड्ढे से निकाला, अली के शेर के पाँव में रस्सी, हाथों में रस्सियां, तलवार का गहरा जख्म था, अबरू कट गया था, तलवार के एक जख्म के साथ मेरे मौला मुस्लिम का हॉर्न कट गया, जख्मी मुस्लिम सीने पे नेज़ों की अनियों के निशान, पत्थरों के निशान चेहरे पे, हाथों में रस्सियां, पाँव में रस्सियां। अब एक मंजर अगर तुमने बर्दाश्त कर लिया तो फिर मेरा ख्याल है कि इसके आगे मैं शहादत नाम ही पढ़ूंगा। मुस्लिम के हाथों में रस्सियां, पाँव में रस्सियां, जो इन्होंने मुस्लिम को गड्ढे से निकाला जैसे शेर बाहर आता है, मुस्लिम अल्लाहु अकबर कह के बाहर आया। मुस्लिम के हाथों में रस्सियां, पाँव में रस्सियां, सर से लेके पाँव तक जख्मों से भरा हुआ मुस्लिम था, लेकिन मुस्लिम का सीना यूं चौड़ा था, गर्दन यूं तनी हुई थी, यूं जलाल वाली आंखों से कूफे के लोगों को देख रहा था, किसी को धक्का दे रहा था, किसी को ठोकर मार रहा था। कोई डरता हुआ अली के इस कैदी शेर के सामने नहीं आ रहा था। कूफे के लोग मुस्लिम को रास्ता दे रहे थे, लोग कैदी मुस्लिम से डर रहे थे। कूफे के सदर दरवाजे पे एक बूढ़ा सिपाही खड़ा था, उसे जाता हुआ मुस्लिम देखा, उसने कहा मरहबा, ऐसे होते हैं जवान, ऐसी होती है गैरत, और मरहबा हाशमियों के बच्चों, और मरहबा अली के बेटों, और तुम्हारी जुर्रत के सदके, और कैदी होके भी तेरे सामने कोई नहीं आ रहा। यही बूढ़ा सिपाही वहीं पे खड़ा था, ये 2 महीने नहीं गुजरे थे, इसी बाजार से हुसैन का सजाद गुजरा, सजाद की गर्दन झुकी हुई थी, कोई सजाद को दाएं फेंक रहा था, कोई सजाद को बाएं फेंक रहा था, कि बूढ़ा सिपाही सजाद के करीब गया, रोकने लगा, थोड़े दिन पहले यहाँ से अकील का बेटा मुस्लिम गुजरा था, उसका सीना चौड़ा था, उसकी गर्दन भरी हुई थी, तू इमाम होके सर झुका के क्यों चला है? सजाद कहते तूने इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम अकेला गया था, मेरे साथ अली की बेटियां, मेरे साथ मोहम्मद, मेरे साथ मुस्लिम की बेटियां, मेरे साथ हुसैन की बेटियां, मेरे साथ अली की बेटियां, मेरे साथ गाजी की बहनें, जख्मी मुस्लिम दारुल अमारा लेके गए। मलाउन तख्त पे बैठा था, इसने मुस्लिम को देखा, इसने कहका लगाया, कह लगा कहाँ है तेरी बैत करने वाले? मैं अभी तेरी जिंदगी बख्श दूंगा, लेकिन अगर तू कूफे की मरकजी मस्जिद में खड़ा होकर हुसैन के खिलाफ तकरीर करे। मुस्लिम ने जलाल की आंखों से इसका चेहरा देखा, 17 सीढ़ियां थी इसके तख्त की, मलाउन की, ये 17 सीढ़ियां उतरा, मुस्लिम के सामने खड़ा होकर कहा तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? मुस्लिम ने इसके मुंह पे थूके का माली अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। ये जुमला तुमने सुना, तुम्हारा खून गर्मा गया, तुमने मुस्लिम को वाह मुस्लिम कह दिया। अब अगला जुमला पढ़ूंगा तो उतना ही रो लेना। इधर मुस्लिम ने कहा माली अमीर सिवाय हुसैन, हुसैन जिस मंजिल पे थे हुसैन ने घोड़े की यूं लगा हुसैन ने कहा सदके मुस्लिम, तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है, मैं वादा करता हूँ कि अब तक लोग मुझे करीम हुसैन कहेंगे, तुझे अमीर मुस्लिम कहेंगे। इसके बाद हुसैन से घोड़े की जीप छूट गई। मुझसे पूछो हुआ क्या था? इस मलाउन ने मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा, मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा लगा था। अब्बास का हाथ का हुसैन तेरी रंगत बता रही है, मौला तेरे चेहरे के रंग बता रहे हैं, कुछ हो गया। हुसैन की आवाज आई, गाजी में उजड़ गया, अब्बास में उजड़ गया। हाथों में रस्सियां, पाँव में रस्सियां, दारुल उमारा की छत 220 सीढ़ियां थी। मैं बादशाहजादी से ताकत मांग रहा हूं, मैं जुमला पढ़ूं और तुम मातम कर दो। मैं अगर खोल के पढ़ूंगा तो कोई बंदा मर न जाए, मैं छुपा के पढ़ने लगा हूं फिर मातम के लिए। 220 में से एक सीढ़ी भी ऐसी नहीं थी जिसमें मुस्लिम का सर न लगा।
हुआ। मुसलमान ने कहा मेरी 3 वसीयतें, वसीयत पे जमाना हर मुसलमान पे वाजिब। किसी का पहली वसीयत फरमा कूफे में किसी का कर्ज देना है, मेरे कत्ल के बाद मेरी तलवार बेच के कर्ज उतारना। किसी का दूसरा मुस्लिम की बात अगर कोई हो सके हुसैन को कहो रुक जाए। कूफे वाले वादे से फिर गए, मेरी तदफीन का बंदोबस्त कर देना। इन्होंने कहा कुछ और, मुस्लिम की आवाज अगर हो सके पानी पिलाओ। जिनके घर में बच्चियां हैं, जिनके घर में तो आप हॉस्पिटल में हो ना, तो घर फोन करवा के कहता है कि मेरी बेटी को बुलवाओ। तो आपको दुख में बेटियां बड़ी याद आती। अब दुश्मन माहौल था, मुस्लिम बेटियों का नाम ले मुस्लिम बेटियों के लिए कोई वसीयत कर नहीं सकता था। मुस्लिम की बेबसी और बेटियों से मोहब्बत। मुस्लिम की आवाज़ मुझे पानी ला के दो, इन्होंने पानी का प्याला दिया। मुस्लिम ने पिया नहीं, खून तो मेरे मौला का बना हुआ था। मुस्लिम ने अपने मुंह का लहू पानी के प्याले में डाला। जब पानी का प्याला लहू से भर गया, मुस्लिम ने वही प्याला कूफे की बाहर वाली दीवार पे मारा। इन्होंने कहा पीना नहीं था तो मांगा क्यों था? मुस्लिम रोकेगा तो मेरी कोई मजबूरी थी।